شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں آیت نازل ہوئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے نکاح کرنے میں حرج نہیں، اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس سے نکاح کر لیا تو ایسا کام کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن کر لے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر زانیہ عورت سے وہ نکاح کرے گا تو وہ حرام ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں۔ یہاں پارسا عورتوں کا ذکر ہے، لیکن ابھی آپ تفسیر میں سماعت کریں گے کہ مرد ہو یا عورت، کسی پر بھی کوئی جھوٹا زنا کا الزام لگا دے اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو سب کی سزا یہی ہے۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں۔ فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔ حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں تفسیر خزائن عرفان میں، اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے۔ جو شخص کسی پارسا مرد یا پارسا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 معائنے کے گواہ پیش نہ کر سکے، معائنے سے مراد یہ ہے کہ 4 ایسے گواہ جنہوں نے اسے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو، اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے گا تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آیت میں پارسا عورتوں کا ذکر ہے، اس لیے پارسا عورتوں کا ذکر ہے کہ شان نزول میں پارسا عورت کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں پر ہی اکثر تہمت لگائی جاتی ہے، ورنہ مرد پر کوئی تہمت لگائے یا عورت پر لگائے سزا ایک ہی ہے اگر وہ گواہوں سے ثابت نہ کر سکے۔ اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہو جائیں، ان پر حد جاری ہو چکی ہو، وہ مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا مرد یا پارسا عورت سے کیا مراد ہے؟ جو مسلمان عاقل بالغ ہو، آزاد ہو اور زنا سے پاک ہو۔ زنا کی شہادت گواہی کا نصاب 4 گواہ ہیں، اور اس میں عورتوں کی گواہی نہیں چلتی، 4 مردوں کی گواہی چاہیے۔ حد قذف مطالبے پر مشروط ہے، یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر، حاکم اسلام پر سزا قائم کرنا لازم نہیں۔ مطالبے کا حق اسی کو ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اگر وہ زندہ ہو، اور جس پر تہمت لگائی گئی وہ اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے بھی سزا کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ غلام اپنے آقا پر اور بیٹا باپ پر، یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے باپ کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ قذف کے الفاظ یہ ہیں، حضرت صدر الافاضل یہ الفاظ لکھتے ہیں تفسیر خزائن عرفان میں مسئلہ نمبر 7۔ قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو یا زانی کہے، یا یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے، اور ہو اس کی ماں پارسا، تو ایسا شخص تہمت لگانے والا ہے اور اس پر تہمت کی سزا آئے گی۔ اگر غیر محسن کو زنا کی تہمت لگائی، مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، تو اس پر یہ تہمت والی سزا قائم نہ ہوگی بلکہ تعزیر واجب ہوگی۔ تعزیر کا مطلب یہ کہ قاضی 3 کوڑے سے لے کر 39 کوڑے تک جتنا چاہے اس کو مارے تاکہ وہ آئندہ کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی گناہ کی تہمت لگائی، مثلا نیک مسلمان پارسا مسلمان کو کہا اے فاسق،
اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے بددیانت، اے زندیق، اے شرابی، اے سود خور، اے بدکار عورت کے بچے، اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ کہے تو صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ کہے تو بھی اس پر تعزیر واجب ہے، یعنی حاکم اسلام سزا دے گا۔ اب حاکم اسلام کی مرضی ہے، 3 کوڑے مارے، 4 مارے، 3 سے لے کر 39 کوڑے کے درمیان وہ مار سکتا ہے۔ حاکم شرع کو اور اس شخص کو جسے تہمت لگائی گئی ہو ثبوت سے پہلے معاف کرنے کا حق ہے۔ اگر تہمت لگانے والا آزاد نہ ہو بلکہ غلام ہو تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تہمت لگانے کے جرم میں جس کو حد لگائی گئی ہو اس کی گواہی کسی معاملے میں معتبر نہیں، چاہے وہ توبہ کر لے۔ ہاں، رمضان کا چاند دیکھنے کے بارے میں جو شخص توبہ کر لے اور پھر نیک بن جائے تو اس کی گواہی قبول ہوگی، کیونکہ رمضان کے چاند کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ان مسائل سے تھوڑا مختلف ہے۔ تو جسے سزا دی گئی، 80 کوڑے مارے گئے، پھر اس نے توبہ کر لی اور وہ نیک بن گیا تو رمضان کے چاند دیکھنے کے بارے میں اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور سنور جائیں، اپنے حالات کو، اپنے افعال کو، اپنے کاموں کو صحیح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔